ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بٹوین لو اینڈ وار جس کی رائٹر ہے مہا گل، اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے، اور آج کے دن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز دے دوں، کیونکہ 2 دن سے میں آلریڈی آپ لوگوں کو ایپیسوڈز پرووائڈ نہیں کر رہی۔ آئی نو میں ڈیوریشن کم دے رہی ہوں، کیونکہ مجھ سے ریکارڈنگ ہو ہی نہیں رہی ہے 2 دن سے، تو اسی لیے پھر آئی تھاٹ کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو اس لیے پھر میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس 12ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ان کے پاس اتنے ثبوت بھی نہیں تھے، اور مجھے ان کا کیس بھی کافی ہلکا لگ رہا تھا، جیتنے کے کوئی چانسز ہی نہیں تھے، مگر آپ کو یہ کیس جیتتا دیکھ خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، نوال کے ساتھ کمرہ عدالت سے نکلتے وکیل نے کہا، تو نوال نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ویسے بھی وہ میری فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور اتنے کم معاوضے پر آپ بھی کیسے راضی ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وکیل نے حیرانگی سے استفسار کیا، تو نوال نے رک کر اس کی جانب رخ کیا۔ مجھے معاوضے سے زیادہ جیتنے سے فرق پڑتا ہے، کسی کیس یا کسی کام سے ہمیں کتنا معاوضہ حاصل ہوا یہ تو شاید ہم کبھی بھول جائیں، مگر اپنی جیت انسان کبھی نہیں بھولتا، اور جہاں بات حق اور سچ کے لیے لڑنے کی ہو تو وہاں نوال راجپوت معاوضہ کیا اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ معاوضہ ملے نہ ملے، اپنی جان دے کر بھی جیتنا پڑے تو میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، ہارنا مجھے پسند نہیں، اور سچ کے لیے لڑنے سے میں پیچھے نہیں ہٹتی، سنجیدہ لہجے میں ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تو اس وکیل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے تو میں آپ کی بڑی بہن انان راجپوت کا فین تھا، آج تو آپ کا بھی ہو گیا، آج تو ہار کر بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اپنی سسٹر سے ملوا سکتی ہیں، میں ان سے آٹوگراف لینا چاہتا ہوں، میڈیا کی دنیا میں صرف ان کا فین ہوں میں۔ وکیل کی بات پر نوال نے جبراً مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ یہی بات اس کے معصوم زن مرید شوہر کو پتہ لگ جائے نا، اپنی بیوی کے فین بننے پر تمہیں ہی چھت کا فین بنا کر بنا بجلی کے گھما دے گا، نوال نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، تو ساتھ چلتے وکیل نے ناسمجھی سے نوال کو دیکھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، وکیل نے اپنا ہاتھ نوال کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، تو نوال نے گہری سانس بھر کر رخ اس کی جانب کیا، نظریں غیر ارادی طور پر سامنے پلر کی جانب اٹھی تو جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی، کیونکہ سامنے دانیال راجپوت آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے ہوئے نوال کے ساتھ کھڑے وکیل کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ نوال کبھی اپنی طرف بڑھتے دانیال کو دیکھتی اور کبھی اس وکیل کو۔ آئی ایم سوری مسٹر، ابھی مجھے جانا ہوگا، نوال نے اس وکیل کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے جلدی سے قدم دانیال کی جانب بڑھائے۔ ابھی دانیال آگے بڑھتا کہ نوال نے اپنے ہاتھوں میں دانیال کی بازو جکڑ کر اسے روکا، خاموش آنکھوں سے رکنے کی التجا کی، تو دانیال نے خونخوار نظروں سے نوال کو دیکھا، جس سے نوال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، لیکن ہمت کر کے دانیال کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی، جبکہ دانیال نے نوال کے ہاتھوں کو اپنے بازو سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں قید کیا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، نوال کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اپنے بیڈ روم میں لا کر نوال کا ہاتھ چھوڑا اور بیڈ پر دھڑم سے گر کر آنکھیں موند لی، جبکہ نوال نے اپنی فائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور کبرڈ سے اپنا ڈریس لے کر واش روم کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر باہر آئی تو دانیال کو سگریٹ سلگاتے دیکھ نوال نے تعصب سے سر جھٹکا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ آئینے سے نظریں دانیال کے وجود پر ٹکاتے ہوئے کہا، تو دانیال نے سر اٹھا کر نوال کو دیکھا جو اپنے والوں کو خشک کر رہی تھی۔ دانیال کے اس طرح سے دیکھنے پر سٹ پٹا کر نظریں چرائی۔ حسام اور فاتین اپنے کام پر ہیں، بسام اپنی بیگم کے ساتھ، حیام پولیس اسٹیشن، جبکہ انان فاتین کے پیچھے گئی تھی اس پر نظر رکھنے، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ دانیال کے تفصیلی جواب پر نوال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ کچھ کھائیں گے دانی؟ میں کچن میں جا رہی ہوں، نوال نے اپنے بال کیچر میں جکڑتے ہوئے دانیال سے کہا، تو دانیال نے اپنی خمار آلود نظروں سے نوال کو دیکھا۔ صرف کچھ نہیں، میرا تو بہت کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، مگر پہلے تم کھا لو، اپنی بھوک کا علاج میں خود کر لوں گا، نظریں نوال کے دلکش سراپے پر گاڑتے ہوئے ذومانی لہجے میں کہا، تو نوال نے سٹ پٹا کر دانیال کو دیکھا اور جھٹ سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اپنے پیچھے دانیال کے دلکش کہکے سے چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نوال جیسے ہی کچن میں آئی تو ثنا اور فرح کو ملازمہ پر حکم چلاتے دیکھ نوال نے اپنی نظریں پھیر کر انہیں اگنور کیا۔ کیا گفٹ دیا پھر بسام نے تمہیں؟ نوال کو کچن میں دیکھ ثنا نے دلچسپی سے فرح سے استفسار کیا، تو نوال نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ڈائمنڈ نیکلس اور ساؤتھ کوریا لے جانے کا وعدہ کیا ہے،
فرح کے شرما کے کہنے پر نبال کا جواب دے گیا اپنی بہن کی جگہ وہ کہاں کسی اور کو دیکھ سکتی تھی، اور وہ دونوں بھی شاید نبال کو ہلکے میں لے رہی تھی۔ انہیں لگا شاید وہ چپ چاپ سن لے گی، مگر ان کی یہ غلط فہمی تو تب ہوا ہوئی جب کاؤنٹر پر رکھی تیز دھار چھری اٹھا کر نبال نے اپنا رخ فرح کی جانب کیا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے سے سر ٹھکائے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اگر اسی ڈائمنڈ کے نیکلس کو تمہارے گلے کا پھندا اور ساؤتھ کوریا کے راستے کو تمہارے لیے جہنم کا راستہ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی نبال راجپوت نہیں۔ فرح کو بالوں سے جکڑ کر پیچھے کرتے اس کے گلے پر چھری رکھتے ہوئے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ثنا کی چیخیں گونج اٹھی، جس پر نبال نے پلٹ کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ آواز نہ آئی مجھے تمہاری، گھرا کر کہا تو ثنا نے اپنے قدم بے ساختہ پیچھے لیے، جبکہ فرح فک چہرے سے کبھی نوال کو دیکھتی اور کبھی اپنی گردن پر رکھی چھری کو کہ تبھی چیخ کی آواز سن کر دانیال بھاگ کر کچن میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ اپنے بال نوچنے کا دل چاہا۔ یار نبال ہٹاؤ اسے، نبال کے ہاتھ سے زبردستی چھری پکڑ کر سائڈ پر پھینکتے ہوئے کہا تو نبال نے خود کو دانیال کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ ہٹیں آپ دانی، مجھے بھیجنے دے اسے ہنی مون کے لیے ساؤتھ کوریا، اسے سیر کروا کر آتی ہوں میں، دانیال کے حصار میں پھڑ پھڑاتے ہوئے کہا تو دانیال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ابھی دانیال کچھ سمجھتا کہ ثنا نے وہیں چھری اٹھا کر نبال کی طرف کی جو نبال کے بازو کو لہو لہان کرتی چلی گئی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، جبکہ دانیال نے تڑپ کر نبال کی خون سے تر ہوتی آستینیں دیکھی اور پھر آگے بڑھ کر ثنا کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنا چاہا، مگر ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے کا کاہل نہیں ہوں، مگر اپنی بیوی کو ملنے والی تکلیف کے لیے چھوڑوں گا بھی نہیں، دبے دبے لہجے میں شیر سی دھاڑ لیے گھرا کر کہا اور پلٹ کر نبال کو اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کا رخ کیا۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے دو تمہیں بھی لگاؤں، کیا ضرورت تھی ان کے منہ لگنے کی؟ اب تو مجھے بھی ٹھیک لگ رہا ہے کہ چاچو نے اچھا کیا تمہیں ساتھ لے گئے، ورنہ اس گھر کو تو میدان جنگ بنا دینا تھا تم نے، نبال کی پٹی کرتے ہوئے دانیال نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو نبال نے نم آنکھوں سے دانیال کے جھکے سر کو دیکھا۔ اور وہ جو میری بہن کے شوہر کے ساتھ ہنی مون جانے کی پلاننگ کر رہی تھی، نبال کے لم لہجے پر دانیال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دانیال کے ایسے دیکھنے پر نبال نے اپنا بازو دانیال کی گرفت سے آزاد کروایا اور کمفرٹر کھول کر خود کو اس میں گم کر لیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کو ڈرا میں رکھ کر دانیال نے ہینڈ واش کیا اور کچن سے جا کر نبال کے لیے کھانا لایا۔ اٹھو نبال، پہلے کھانا کھاؤ پھر سونا، دانیال کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر نبال نے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا اور اپنی محترم نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھا، جس پر دانیال نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، جبکہ نبال نے ٹرے پکڑ کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد ٹرے پیچھے کھسکا کر پھر سے کمفرٹر اوڑھ لیا، جبکہ دانیال نے تعصب سے سر ہلا کر ٹرے ٹیبل پر رکھی اور لائٹس آف کی۔ نبال کے ساتھ نیم دراز ہو کر نبال کی پشت کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر نبال کو اپنی جانب کھینچ کر خود میں بھینچ لیا۔ آپ بہت ان رومانٹک ہیں دانی، سڑیل بھی، خڑوس بھی اور مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے، دانیال کے سینے پر مکے برساتے ہوئے کہا تو دانیال نے مسکرا کر روتی ہوئی نبال کو دیکھا۔ کچھ دن پہلے تو میں بے شرم اور بے باک تھا اور آج ان رومانٹک، سڑیل اور خڑوس ہو گیا، دانیال نے ابرو اچکا کر کہا تو نبال نے اپنی ناک دانیال کی شرٹ سے صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے چوٹ لگی، آپ کو چاہیے تھا کہ پیار سے پٹی کرتے، مگر آپ تو جلاد بن کر ڈانٹ رہے تھے، میری چوٹ سے زیادہ گھر کے میدان جنگ بننے کی فکر تھی، پرشکوہ لہجے میں کہا تو دانیال کروٹ بدل کر نبال پر حاوی ہوا۔ تمہیں چوٹ لگے گی تو میں رومانٹک نہیں ہو سکتا، میری جان تکلیف میں ہو اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کی تکلیف پر رومانٹک ہو کر مرہم پٹی کروں، تو سوری، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری معمولی سی تکلیف پر میری جان پر بن جاتی ہے، اور ان سے باز پرس کرنے سے اس لیے منع نہیں کیا کہ مجھے پسند نہیں، اس لیے منع کیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تم پر کوئی مصیبت آئے۔ تمہارے اس زخم کو دیکھ کر میں نے کیسے خود پر ضبط کیا، یہ صرف میرا دل جانتا ہے، اگر میں وہاں نہ آتا اور تمہیں اور نقصان پہنچتا، یہ سوچ ہی سہان روح ہے، نبال کے چہرے پر اپنی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا تو نبال نے اپنے بازو دانیال کی گردن میں حائل کر دیے، جس پر دانیال نے جھک کر نرمی سے نبال کے ہونٹوں کو چھوا۔ منع بھی کیا تھا کہ کورٹ مت جانا، کچھ دن پھر کیوں گئی، دانیال نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تو نبال نے اپنے ہونٹ دانیال کے گال پر ثبت کیے، جس پر دانیال نے مسکراتے ہوئے سر تکیے پر رکھ کر نبال کو اپنے حصار میں قید کر لیا۔ ایک مجبور آدمی کا کیس تھا، نہ جاتی تو بیچارے کی زمین ہاتھ سے چلی جاتی، بس اسی لیے۔ ٹھیک ہے، مگر اب تم کچھ دن تک نہیں جاؤ گی جب تک یہ پرابلم سالو نہیں ہو جاتی،
دانیال کے سنجیدہ لہجے پر نوال نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں موند لی، جبکہ دانیال نوال کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ثنا کے ہوش ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ڈاکٹر فاتین اس وقت کہاں ہوں گے؟ میم، سر تو آپریشن تھیٹر میں ہیں، جیسے ہی سرجری سے فری ہوں گے باہر آ جائیں گے، نرس نے عنان کے پوچھنے پر نرمی سے بتایا، تو عنان نے اس بات میں سر ہلا کر آپریشن تھیٹر کا رخ کیا۔ اتنا تو مریض کے گھر والوں کو ڈاکٹر کے بارے میں آنے کا انتظار نہیں تھا جتنا عنان میڈم کو تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب فاتین اپنی ٹیم کے ساتھ آپریشن تھیٹر سے باہر آیا، جسے دیکھ عنان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی، مگر فاتین کے پیچھے ڈاکٹر کرن کو دیکھ منہ کے زاویے پل میں بدلے، جبکہ فاتین ہاتھوں سے گلوز اتارتا پیشنٹ کی فیملی سے بات کر رہا تھا۔ ایک غیر ارادی نظر اپنے بائیں جانب اٹھی اور وہاں عنان کو دیکھ حیرت ہوئی، جبکہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، مگر ڈاکٹر کرن کا خیال آتے ہی گہری سانس بھر کر اپنی بات جاری رکھی کہ تبھی عنان تیز قدم لیتی فاتین کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ فاتین کو اگنور کر کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر کو سلام کیا تو اس کی بدتیسی ہی نکل آئی۔ وعلیکم السلام مس عنان، کیسی ہیں آپ؟ خوش دلی سے ہاتھ عنان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو عنان نے تھام کر جواب دیا، جبکہ اس دوران فاتین سخت نظروں سے عنان کو گھور رہا تھا۔ اوکے ڈاکٹرز، بعد میں ملتے ہیں، ابھی مجھے اپنی وائف کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے۔ عنان کی کمر میں بازو حائل کر کے بنا کسی کے جواب کو سنے چینجنگ روم کی جانب قدم بڑھائے۔ چینجنگ روم میں آ کر عنان کو چیئر پر بٹھایا اور خود آپریشن کا گرین لباس اسکرب اتار کر اپنی شرٹ پکڑ کر عنان کی جانب رخ کیا۔ پہناؤ، عنان کے ہاتھ شرٹ پکڑاتے ہوئے کہا تو عنان نے اٹھ کر شرٹ پکڑی اور فاتین کو پہنانے لگی۔ میں کب سے آئی ہوئی ہوں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر بھی لائی تھی، فاتین کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا تو فاتین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کہاں ہے کھانا؟ ابھی کھا لیتے ہیں، عنان کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے محبت سے کہا تو عنان نے دانتوں تلے اپنا لب دبایا۔ وہ تو میں کھا چکی، معصومیت سے ہونٹ باہر نکال کر آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اپنے پیٹ کی جانب اشارہ کر کے کہا تو فاتین کا دلکش قہقہ گونجا، جھک کر نرمی سے عنان کے پیٹ کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ تم نے کھایا، میں نے کھایا، ایک ہی بات ہے، فاتین نے مسکراتے ہوئے کہا اور لاکر کو لاک کیا تو عنان نے مسکرا کر اس کی پیٹ کو دیکھا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، میں تو یہ نہیں کہہ سکتی، تم نے کھایا یا میں نے کھایا ایک ہی بات ہے، مجھے تو کھانا ہی پڑے گا، عنان نے منہ بسور کر کہا تو فاتین نے سر جھٹکتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ہم سچ میں شاپنگ پر جا رہے ہیں؟ عنان نے اشتیاق سے پوچھا تو فاتین نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی اس ڈاکٹر سے فری ہونے کی؟ فاتین نے آنکھیں دکھاتے ہوئے شکوہ کن لہجے میں کہا تو عنان نے گھور کر فاتین کو دیکھا۔ خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کہا تھا نکال دوں گا اور وہ ابھی تک یہی ہے، عنان نے منہ بسور کر کہا تو فاتین نے نرمی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ وہ ایک لڑکی ہے آن، بلا وجہ اسے نکال دوں گا تو 100 باتیں بنانے والے ہوں گے کہ پتہ نہیں باس نے کیوں نکال دیا، اس کے کریکٹر اور ریپوٹیشن کی بات ہے۔ میں نے اپنے فرینڈ سے بولا کچھ دنوں تک چلی جائے گی، ویسے بھی وہ انٹرن ہے، 2 ماہ یہاں ہو گئے تو یہ کمپلیٹ ہو جانے دو۔ فاتین کے نرمی سے سمجھانے پر عنان نے سر جھٹک کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ بس کچھ دن اور اس کے بعد نہیں، انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کرنے والے انداز میں کہا تو فاتین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے ہیل ہی لینی ہے، عنان نے دانت پیس کر کہا تو فاتین نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں کہ تم ہیل پہنو، اسی لیے چپ چاپ یہ فلیٹ جوتے لو، عنان کے آگے اپنی پسند کے جوتے رکھتے ہوئے کہا تو عنان کی آنکھیں پل میں لباب پانیوں سے بھر گئی، جسے دیکھ فاتین نے گہری سانس بھری اور عنان کو گھورتے ہوئے ساتھ کھڑے لڑکے کو آف وائٹ اینڈ گولڈ کمبینیشن کی ہیل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکا جوتا لے کر ابھی عنان کو پہناتا کہ فاتین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سرد آنکھوں سے اسے جانے کو بولا تو وہ بیچارہ گڑبڑا کر وہاں سے غائب ہوا، جبکہ عنان نے فاتین کے ہاتھوں میں ہیل دیکھ کر پاؤں کرسی کے نیچے کر لیے، جس پر فاتین نے دانت کچکچا کر اپنی ضدی بیوی کو دیکھا۔ اب لے کر دے تو رہا ہوں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ پہلے کیوں منع کیا؟ عنان کے روٹھے ہوئے لہجے میں ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو فاتین نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عنان کا پاؤں زبردستی چیئر کے نیچے سے نکال کر سامنے کیا، پہلے سے پہنے شوز اتار کر سائڈ پر کیے، جبکہ عنان کو اپنا پاؤں چھڑواتے دیکھ فاتین نے جھک کر اپنے لب عنان کے پاؤں پر رکھے تو عنان ساکت نظروں سے فاتین کو دیکھنے لگی، جو مسکراتی نظروں سے عنان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیل پہنا کر عنان کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ چل کر دیکھو فٹ ہے؟ فاتین کے بولنے پر عنان ہوش میں آئی اور اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، جہاں اس کی دودیا پاؤں میں وہ ہیل کافی جچ رہی تھی۔ عنان کی آنکھیں بے ساختہ ہی نم ہوئی۔
یہ نمی جوتے کی وجہ سے نہیں، جوتے پہنانے والے کی محبت کی وجہ سے تھی۔ جبکہ فاتین نے انان کو چیئر پر بٹھا کر وہ ہیل اتاری اور پھر اسی سائز کے کچھ اور جوتے لے کر کاؤنٹر پر گیا، جبکہ انان ابھی بھی ساکت سے وہاں ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آن؟ فکر مندی سے انان کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامتے ہوئے کہا تو انان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، جنہیں دیکھ پل کو فاتین بھی گڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ فاتین کے سر لہجے پر انان نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ارد گرد نگاہ دوڑا کر سب کو دیکھا، کسی کو اپنے جانب متوجہ نہ پا کر فاتین کو دیکھا جو پریشانی سے انان کو ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر جھک کر نرمی سے فاتین کے ہونٹوں کو چھو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ فاتین پہلے تو حیرانی اور سمجھ آنے پر مسکراتے ہوئے انان کو دیکھنے لگا۔ گھر چلتے ہیں، مجھے کچھ اور نہیں لینا؟ انان کے کہنے پر فاتین نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کپڑوں کے کتنے ہی بیگ وہ گاڑی میں رکھ کر آیا تھا، جس میں حیام، نوال، مائسہ، دانیال، حسام، بسام اور انان نے اپنے بیبی کے لیے شاپنگ کی تھی۔ اگر نہیں کی تھی تو وہ تھا معصوم شوہر، اور اپنے لیے بھی صرف جوتے ہی لیے۔ فاتین نے جیسے ہی گاڑی روڈ پر ڈالی تو انان نے اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کی گود میں بیٹھ کر اپنے دونوں بازو فاتین کی گردن میں حائل کر کے چہرہ فاتین کی گردن میں چھپا لیا۔ میں بہت تنگ کرتی ہوں نفا؟ انان کی سرگوشی پر فاتین نے نظر جھکا کر اس کے سر کو دیکھا۔ بہت زیادہ، فاتین نے بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو انان نے اپنے دانت فاتین کی گردن پر گاڑ دیے۔ اف جنگلی بلی! اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر انان کے بالوں میں الجھا کر اس کا چہرہ سامنے کرتے دانت کچکچا کر کہا تو انان کی خوبصورت ہنسی گونجی۔ بیوی کے ایسے سوال کا جواب ہوتا ہے شوہر کا ہر بات سے انکار کر کے اس کا دل رکھنا، نہ کہ بے شرموں کی طرح اس بات میں سر ہلانا۔ انان کے منہ بسور کر کہنے پر فاتین نے نرمی سے انان کے ہونٹوں کو چھو کر نظریں سڑک پر مرکوز کر دی۔ سمجھ گیا میں، اب سے تم جو بھی بات کہو گی اس سے انکار کرنا ہے، فاتین نے سمجھنے والے انداز میں ذومانی لہجے میں کہا، جسے سمجھے بغیر انان نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں موند لی، جبکہ فاتین نے گاڑی کے بلیک مرر ہونے پر شکر ادا کیا، ورنہ اپنی بیوی کی بے وقت کی محبت جاگنے پر گھر کے علاوہ پورے شہر میں بھی فاتین نے زن مرید مشہور ہو جانا تھا۔ ثنا اور فرح کو ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھ حیام نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، اور جیسے ہی ان کی گاڑی آگے بڑھی تو ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ اپنے موبائل سے حسام کو وہ اپنی ٹیم کو میسج کر دیا، کیونکہ وہ دونوں شہر سے دور کہیں جا رہی تھی اور آج حیام کسی کے انتظار میں ہی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میسج کرنے کے فوراً بعد ہی حسام کی کال آنے لگی، لیکن حیام نے جیسے ہی اٹینڈ کی نیٹ ورک کے باعث کال کٹ گئی۔ ایک دو بار ٹرائی کر کے حیام نے موبائل سائڈ پر رکھا اور گاڑی فرح لوگوں سے کچھ فاصلے پر روکی جو ایک سنسان سی جگہ میں داخل ہو رہی تھی، اپنی گن نکال کر لوڈ کی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے اس بسام سے نکاح کیا، ان کا رشتہ تو ٹوٹا نہیں، مگر آپ کی ان بھتیجیوں نے میری جان سولی پر لٹکا دی ہے۔ کبھی ایک بہن کا دل کرتا آ کر مارنے لگتی، کبھی دوسری۔ میں یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی موم، کچھ کریں کیونکہ میں وہاں مزید نہیں ٹھہر سکتی۔ فرح کے چلا کر کہنے پر صفیہ بیگم نے اپنی پیشانی مس لی۔ یہی تو بات تو میں کر رہا ہوں کہ اس میں پھوٹ ڈلوانے سے اچھا ہے سب کو ایک ساتھ ہی ختم کر دو، مگر نہیں، اصغر حیات نے چلا کر کہا تو صفیہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ مارنا آسان ہے انہیں؟ کیا وہ تینوں بہنوں کا میڈیا سے لنک ہے؟ کون نہیں جانتا؟ ان کے مرنے پر تو جیسے میڈیا سویا رہے گا نا، پھر نہ صرف ان کے قاتل پکڑے جائیں گے، اس گینگ کے بھی سارے راز میڈیا دنیا کو دکھا دے گا۔ صفیہ کے کہنے پر ان سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب اس گینگ کا بچہ ہی کیا ہے؟ اسے تو وہ میجر اور پولیس والا ختم کر چکا ہے، بہت جلد وہ ہم تک بھی پہنچ جائیں گے، صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے ان کی ہی عمر کے شخص نے کہا۔ سب غلطی موم کی ہے، جب ڈیڈ کے مرنے کے بعد سب سے چھپ کر ان سے شادی کر ہی لی تھی تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج حیام میری ہوتی، فہد نے دانت کچکچا کر صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بکواس بند کرو، تمہاری ماں کو مجھ سے چھینا گیا تھا بلا وجہ کی شرط رکھ کر، میں تمہارے اس ماموں کی وجہ سے دور ہوا اپنی محبت سے، ساتھ بیٹھے شخص نے چلا کر کہا تو فہد طنزیہ لہجے میں ہنسا۔ میری ماں کو دھوکہ دیا تھا آپ نے، پہلے سے منگنی شدہ تھے آپ، لیکن پھر بھی میری ماں سے محبت کا ناٹک کیا، اور جب ماموں شادی کے لیے مان گیا اور شرط رکھی تو آپ کو فرار کا موقع مل گیا، کیونکہ شادی تو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور آپ کیا سمجھتے میں نہیں جانتا کہ کس سے منگنی ہوئی تھی؟ فہد نے طنزیہ لہجے میں ابرو اچکا کر کہا تو صفیہ بیگم نے فق چہرے سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص بری طرح سے گڑبڑا گیا۔
آپ اب تک یہ سمجھتی رہی کہ یہ شخص آپ سے دور جانے کا بدلہ لے رہا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ شخص اپنی منگنی ٹوٹنے کا بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کی منگنی رخسار مامی سے ہوئی تھی اور وہ ان کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی، کیونکہ ان کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ افیئر تھا۔ اسی لیے انہوں نے منگنی توڑ کر ماموں کا پرپوزل ایکسیپٹ کیا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ رخسار مامی نے آپ کے بھائی سے شادی کی ہے تو یہ شخص واپس آپ کی زندگی میں آ گیا۔ یہ آپ کا نہیں اپنا بدلہ لے رہا تھا ان سب سے، لیکن آپ کا استعمال کرتے ہوئے۔ فہد کے چلانے پر وہاں موت سا سناٹا چھا گیا، جبکہ کامران مرزا اتنے سال بعد اپنے پول کھلنے پر شعلہ بار نگاہوں سے فہد کو گھور رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں، جب کیسر حیات نے اپنے آفس میں حیام کے ساتھ وہ سب کرنا چاہا تب اس وقت بھی یہ شخص وہیں موجود تھا، مگر پولیس کے آنے پر آفس میں بنے سیکرٹ روم سے باہر نکل گیا۔ جب آپ سے محبت تھی تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ فہد نے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تو کامران مرزا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ منگیتر تھی میری، بچپن کی منگ تھی، مگر اس شخص نے چھین لیا مجھ سے۔ میرا بس چلتا تو اس شخص کو کتے کی موت مارتا، مگر اس کی بیٹیاں ہر بار بیچ میں آ جاتی۔ اپنے باپ کو گھر میں محفوظ کر دیا، ہر جگہ جہاں میں اسے مار سکتا تھا وہاں وہ حیام آ جاتی۔ کتنی پارٹیز، کتنی میٹنگز پر جب اس کے باپ نے جانا ہوتا وہاں وہ آ جاتی۔ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ بنی، تو کیسے چھوڑ دیتا اسے؟ کامران مرزا کے چلا کر کہنے پر صفیہ بیگم ساکت نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے انہوں نے اپنے ہی خونی رشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، مگر اس شخص کو تو ان سے محبت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنا بدلہ پورا کر رہا تھا۔ اپنی ساری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ کتنی محبت کرتے تھے ان کے بھائی اور بھتیجے بھتیجیاں بھی، ان کے برے سلوک کے باوجود کتنی محبت اور عزت کرتے تھے۔ ایک جھوٹے شخص کی جھوٹی محبت کی خاطر کتنی مخلص محبتوں کو کھو چکی تھی وہ، اور آج ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر تھی۔ مطلب تم نے ہمیں دھوکہ دیا؟ صفیہ بیگم کے کہنے پر کامران مرزا ہوش میں آیا۔ کوئی دھوکہ نہیں دیا، اپنا بدلہ لیا، مگر تم سے محبت سچی تھی میری۔ کامران مرزا کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی، جبکہ باہر یہ سب سنتے حیام جیسے ہی اندر جانے لگی کسی نے ایک ہاتھ حیام کی کمر جبکہ دوسرا حیام کے منہ پر رکھ کر پیچھے کو کھینچا، جس پر حیام لڑکھڑا کر سامنے والے کے سینے سے ٹکرائی۔ اپنے فون پر مسلسل ہوتی رنگ پر فاتح نے آنکھیں مسلتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اپنے سینے پر پھیل کر سو رہی عنان کو دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ حسام کی سنجیدہ آواز سن کر فاتح نے جلدی سے کال کٹ کی اور واٹس ایپ کو اوپن کیا اور میسج دیکھا جہاں کسی جگہ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ عنان کا سر نرمی سے اپنے سینے سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور شرٹ کے لیے نگاہ دوڑائی تو نظر عنان کے وجود پر ٹھہر گئی جو اس کی شرٹ پہنے سو رہی تھی۔ آنکھوں کے پردے پر گزری رات کی غربت کے دلکش منظر گھومے تو بالوں میں ہاتھ پھیر کر ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ بعد باہر آیا اور دبے قدموں ٹیبل کے پاس پہنچ کر اپنا والیٹ، گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھایا۔ دروازے کے قریب جاتے کچھ سوچ کر قدم رکے اور جلدی سے پڑھ کر عنان کی طرف آیا جو ہلکے سے ہونٹ کھولے گہری نیند سو رہی تھی۔ عنان کے ہونٹوں کو اپنی نرم گرفت میں لے کر پیچھے ہٹا، پل میں ہی آنکھوں میں خمار کی سرخی دوڑ گئی۔ عنان کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اپنے سامنے حسام کو دیکھ ایک سکون کی لہر حیام کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی اکیلے آنے کی؟ حیام کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو حیام نے مسکراتی ہوئی نظروں سے حسام کو دیکھا جس پر حسام نے ابرو اچکائی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ آ جائیں گے، حسام کی ہلکی بڑھی بیئرڈ پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تو حسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ حیام کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر کے اسے خود میں بھینچا۔ تم سے دور رہ ہی نہیں سکتا، بوجھل غمگین لہجے میں سرگوشی کی تو حیام نے مسکراتی نظروں سے حسام کو دیکھا۔ فاتح ان لوگوں کو میسج کر دیا، کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے وہ لوگ، تب تک ہمیں یہی انتظار کرنا ہوگا، حسام نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو حیام نے اس بات میں سر ہلایا۔ کب سے کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ، پاؤں میں درد نہ شروع ہو جائے، اور جیسے ہی فاتح لوگ آئیں گے تم یہاں سے چلی جاؤ گی، اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سنجیدہ اور بعد میں تنوی لہجے میں کہا تو حیام نے آنکھیں گھما کر حسام کو دیکھا۔ منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے حیام، جب ایک بار کہہ دیا تو مطلب نہیں جاؤ گی، حیام کی کمر پر گرفت بڑھاتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تو حیام نے اپنے بازو حسام کی گردن کے گرد لپیٹ کر سر حسام کے سینے پر رکھ دیا۔ کچھ نہیں ہوتا حسام، آئی پرومس، میں خود کی حفاظت کروں گی، مجھے جانے دینا، آہستہ آواز میں کہا تو حسام نے حیام کے بال جو کہ ٹیل پونی میں قید تھے انہیں مٹھی میں بھر کر حیام کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔
اپنی سانسوں میں حسام کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کر کے حیام کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ نظریں اٹھا کر حسام کی آنکھوں میں دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے حیام کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حیام کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگر تم پر یا میرے بچے پر تھوڑی سی بھی آنچ آئی تو میرا بھی وعدہ ہے مسز حسام راجپوت کہ تم میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جاؤ گی۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو حیام نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر اسپات میں سر ہلایا۔ حسام کچھ دیر تو حیام کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا اور پھر جھک کر شدت بھرا لمس حیام کے ہونٹوں پر چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے حسام نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی اور حیام کو اپنے پیچھے کہہ کر رخ بدلا تو فاتین، دانیال، بسام اور ارحم حیام کی ٹیم کے کچھ لوگ اسی جانب آ رہے تھے۔ تم لوگ بیک سائڈ سے جاؤ، اپنی طرف آتے فاتین کو حسام نے کہا تو وہ کچھ پولیس والوں اور دانیال کے ساتھ بیک سائڈ کی جانب بڑھا جبکہ حسام نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ لوگ جیسے ہی بیک سائڈ میں داخل ہوئے تو وہاں موجود لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس پر فاتین اور دانیال لوگ پلرز کے پیچھے چھپ گئے کہ تبھی دروازے کی جانب سے آہٹ محسوس کر کے ابھی وہ وار شروع کرتے کہ اپنے سامنے انان اور مائسہ کو دیکھ فاتین اور دانیال کے ماتھے کی رگیں تن گئی، جبکہ انان نے فاتین کو دیکھ کر آنکھ ون کی اور ہاتھ میں تھامی ہوئی گیس سے پن ہٹا کر اندر اچھالی جس کے باعث فاتین لوگوں نے جلدی سے اپنی سانس روکی جبکہ اندر پل میں ہی ہرا دھواں پھیل گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی آن؟ مضبوط قدم لیتے فاتین ایک ہی جذب میں انان تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ ویسے ہی جیسے تمہاری ہوئی، انان کی آنکھیں گھما کر جواب دینے پر فاتین نے دانت کچکچا کر انان کو دیکھا۔ آن میری اچھی بیوی ہو نا، واپس جاؤ، میں گھر آ کر تم سے بات کرتا ہوں، انان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور جھک کر انان کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ بالکل، میں اچھی بیوی ہوں، اسی لیے اپنے شوہر کو اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، انان کے مسکرا کر کہنے پر فاتین نے سخت نظروں سے اسے گھورا جبکہ دانیال لوگوں نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو انان بھی فاتین کو چکما دے کر وہاں سے اندر کی جانب بھاگی جہاں گیس کی اسمیل کی وجہ سے کچھ لوگ بے ہوش پڑے تھے جنہیں مائسہ ختم کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ انان، فاتین اپنے سامنے آ رہے آدمی کو گراتے ہوئے کہا تو انان نے فاتین کو فلائنگ کس پاس کی تو فاتین نے غصے سے اپنے سامنے آ رہے آدمی کی گردن پر فائر کیا جبکہ انان کی اگلی حرکت پر فاتین کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا کیونکہ انان میڈم دونوں ہاتھوں میں گن تھامے بھاگتے ہوئے ایک پاؤں کرسی دوسرا پاؤں ٹیبل پر رکھ کر باہر آنے والوں پر فائر کر رہی تھی اور پھر ایک کلا بازی کھا کر نیچے اتری تو فاتین کی جان میں جان آئی جبکہ دانیال نے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا تاکہ انان میڈم اندر نہ آ سکے۔ فاتین اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے خونخوار نظریں لیے تیور لیے انان کی جانب بڑھا۔ یہ کیا حرکت تھی انان؟ کیوں خود کی اور میرے بچے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ غصے کی زیادتی سے تیز تیز سانس لیتے فاتین دھاڑا تو انان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ خود ہی تو کہا تھا چلنا پھرنا میرے لیے ٹھیک ہے، معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو فاتین نے دانت کچکچا کر انان کو دیکھا۔ چلنے پھرنے کو کہا تھا، ٹارزن کی طرح چھلانگیں لگانے کو نہیں، دنیا گھما دی ہوگی تم نے میرے معصوم بچے کی۔ فاتین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آفت کی پڑکالا کے دو لگا دے۔ تمہیں اب مجھ سے زیادہ اپنی اولاد عزیز ہے، رونی شکل بنا کر افسردہ لہجے میں کہا تو فاتین نے انان کے دونوں بازو کو اپنی سخت گرفت میں لے کر انان کو خود کے قریب کیا۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا، آئندہ میرے فرشتوں کی بھی توبہ، بس اب جو آ رہے ہیں انہیں خیریت سے آنے دو، لہجے سے بے بسی سموئے کہا تو انان نے اپنے دونوں ہاتھ فاتین کی جیکٹ پر رکھ دیے۔ مطلب تم مجھ سے دور رہو گے؟ انان کے کہنے پر فاتین نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ تم سے دور تو میں شاید مر کر بھی نہ رہ سکوں، انان کے ہونٹوں کو نرمی سے چھو کر کہا تو انان نے مسکراتے ہوئے فاتین کو دیکھا۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی میں ٹارزن کی روح ہے اور مجھے انسان کے بچے ہی چاہیے، فاتین نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تو انان نے گھور کر فاتین کو دیکھا۔ حسام لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جب اندر آئے تو صفیہ بیگم نے فہد کی گن چھین کر کامران مرزا پر گولی چلانی چاہی جس پر وہ تو سائڈ پر ہو گیا مگر فہد کو دھکا ان کی جانب دے دیا تو گولی فہد کا سینہ چیرتے ہوئے گزر گئی۔ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے خون میں لت پت دیکھ صفیہ بیگم نے خود کو شوٹ کر لیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ جو سب اندر داخل ہو رہے تھے جہاں تھے وہیں رک گئے جبکہ ثنا اور فرحہ کی چیخیں گونج اٹھی جبکہ اصغر حیات پر جیسے ہی بسام کی نظر پڑی
تو وہ اس کی جانب بڑھا اور پھر کچھ ہی دیر میں بسام اور حسام نے ان دونوں کو دھنک کے رکھ دیا، جبکہ ارحم نے جلدی سے صفیہ بیگم اور فہد کی نبض چیک کی جو کہ رک چکی تھی۔ ارحم نے ایک تعصب بھری نگاہ ان دونوں کے وجود پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، نہ چھوڑوں گی نہیں میں تم لوگوں کو، فرح کے چلا کر کہنے پر بسام لوگ سرحد سے پلٹے۔ فرح کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ بسام نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ فرح گن نیچے کرو، حسام نے دھاڑتے ہوئے کہا تو فرح نے طنزیہ نظروں سے حسام کو دیکھا اور فائر کر دیا۔ گولی بسام کے بازو کو چیرتے ہوئے گزری تو بسام ایک پل کو لڑکھڑایا، جبکہ حسام لوگوں کو فرح سے یہ امید نہیں تھی۔ ارحم نے پیچھے سے بڑھ کر فرح کو زبردستی اپنی گرفت میں لے کر پسٹل اسے چھین کر پھینکی اور فرح کا رخ اپنی طرف کر کے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تو فرح منہ کے بل نیچے گری۔ تو میری ماں کو ختم کرنے والے تم تھے، حیام کی سرد آواز پر کامران مرزا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری ماں بہت خوبصورت تھی، مجھ سے بہت محبت تھی، مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے اس سے دنیا ہی چھین لی۔ کامران مرزا کے مکروہ کہکے پر حیام نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ یہ لو، ارحم کے کچھ پکڑانے پر حیام نے اس بات میں سر ہلا کر اس چیز کو اپنے ہاتھ میں تھاما، جبکہ ارحم کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اور اب میں تم سے تمہاری پہچان چھین لوں گی، حیام نے طنزیہ مسکراتے ہوئے بوتل کا ڈھکن ہٹایا تو کامران مرزا نے حیران نظروں سے حیام کو دیکھا، مگر جب حیام نے بوتل میں موجود محلول کو کامران مرزا پر پھینکا تو اس کی دردناک چیخیں گونج اٹھی، جبکہ حیام سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو درد سے بلبلاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا۔ کامران مرزا کے جھلسے ہوئے وجود کو حقارت سے دیکھ کر حیام نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ یہ تم دونوں کے پاسپورٹ اور ٹکٹس، آج کی فلائٹ سے لندن واپس جا رہی ہو تم دونوں، حسام نے سنجیدہ تاثرات سجائے سپاٹ لہجے میں کہا تو ثنا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ تم لوگوں سے دشمنی نہیں ہماری، اور جو تم لوگوں نے کیا ہے اس کے بعد جیل جانے سے تم دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندان کی عزت جیلوں میں دھکے کھائے، اسی لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب واپس چلی جاؤ، یہاں رہنا ہے تو جیل جانا ہوگا، اور ابھی بسام کے ہوش میں آنے سے پہلے چلی جاؤ، کیونکہ میں تو معاف کر رہا ہوں، مائسہ تم دونوں کی جان لینے کے بعد شاید معاف کرے، حسام نے سرد سپاٹ لہجے میں کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے اور خواتین کے ڈرائیور کو ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہہ کر ہاسپٹل کی جانب اپنی گاڑی بڑھا لی۔ اگر یہ نہ گئی، خواتین کے پوچھنے پر حسام نے گہری سانس بھری۔ آدمی نظر رکھ رہے ہیں، ہوشیاری کی تو جان سے ہی جائیں گی، حسام کے کندھے اچکا کر کہنے پر خواتین نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تو یہ تھی اس کی 12ویں ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے اگلے پارٹ کو ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔